بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں بھٹو فاؤنڈیشن کے سی او آصف خان اور اس کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے پیپلز پارٹی کے قائدین اور یہاں پہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے جیالو، السلام علیکم۔ یہاں پہ اہل قلم نے بات کی، اہل شعور نے بات کی، استادوں نے بات کی، ذوالفقار علی بھٹو کے کارنامے گنوائے، بڑی لمبی فہرست ہے۔ اگر اس پہ بات کی جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کو کسی تکمیل تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ میں مزید قائدین آپ سے بات کریں گے، ذوالفقار علی بھٹو کی تاریخ ہسٹری بتائیں گے۔ میں جہاں تک ذوالفقار علی بھٹو کے فلسفے کو تھوڑا سمجھا ہوں، اور جس پہ کیونکہ میں ایک لیبر تنظیم سے تعلق رکھتا ہوں، ہمارا مزدوروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، تو جس طرح شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کے پسے ہوئے طبقے مزدور کے لیے کام کیا، اس وجہ سے وہ پاکستان کے مزدوروں کی دلوں میں بستے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو ایک جاگیردار آدمی تھے۔ پاکستان کے اندر جو دو طبقے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو اسی سرمایہ دار طبقے سے تھا، لیکن وہ ایک شریف ذہن رکھتا تھا۔ اس نے جب غریب کے حالات دیکھا، جب اس کی قسم پرسی دیکھی، تو اس نے اپنا طبقہ چینج کیا، اور طبقہ سویپ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ کسی امیر آدمی کا جس کے بدن سے پسینے کی خوشبو آئے، کیونکہ ہم اس پسینے کو خوشبو کہتے ہیں کیونکہ اللہ اس پسینے کی تعریف کرتا ہے، تو جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، جو شریف ذہن رکھتے ہیں، وہ پاکستان کے ذوالفقار علی بھٹو نے اس طبقے کو چھوڑا اور وہ شہزادہ غریبوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا، تو اس وجہ سے وہ پاکستان کے مزدوروں کی دلوں میں رہتا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو، قرآن کے اندر اللہ کریم نے فرمایا، جو ہم سارے مسلمان ہیں جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس میں الحمد کو اللہ نے کمپلسری کر دیا کہ وہ پڑھے، اس کے بعد آپ کا سجدہ قبول ہوگا، تو اس کے اندر اللہ نے کچھ کردار بتائے کہ دعا کرو کہ اے پروردگار ہمیں ان کے راستے پہ چلا جن پہ تم نے انعام کیا۔ یہ فلسفہ سمجھنے والی بات ہے۔ اگر اس فلسفے کو جو سمجھ گیا وہ تاریخ کے اندر امر ہو گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے آج ایک بات کر کے پھر صبح معافی، کسی طاقتور کے آگے پھر یو ٹرن، یہ لیڈرشپ نہیں ہوتی۔ لیڈرشپ اصول کا نام ہوتا ہے، لیڈرشپ اپنی بات کا نام ہوتا ہے کہ بندہ اس پہ ڈٹ جائے۔ تو شہید ذوالفقار علی بھٹو یو ٹرن نہیں ہوتے۔ کسی جوان مرد کے لیے، کسی بڑے لیڈر کے لیے یو ٹرن جو ہوتا ہے وہ ایک تانا ہوتا ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے لیے بھی یو ٹرن تھے۔ اگر آپ تاریخ میں جائیں تو حضرت موسیٰ کے لیے بھی یو ٹرن موجود تھے، کربلا کے اندر حضرت حسین علیہ السلام کے لیے بھی یو ٹرن موجود تھے، لیکن انہوں نے اس بھارت کے سامنے کٹ جانے کو حق سمجھا، لیکن جھک جانے کو عیب سمجھا۔ اسی لیے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اسی راہ پہ چلتے ہوئے، اسی حسینی راہ پہ چلتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اور اس نے کہا تھا کہ میں تاریخ کے ہاتھوں نہیں مرنا چاہتا۔ میرے ساتھیوں، آپ کے سامنے ایک کلپ وائرل ہوا تھا کوئی سال ایک پہلے، اڈیالہ جیل کا ڈپٹی جیل سپرنٹنڈنٹ مجید قریشی، اس نے دبئی میں اپنے جماعت خانے کے اندر ایک انٹرویو دیا، اور اس نے کہا کہ الحمدللہ میں وہ واحد احمدی تھا جس کے سامنے ذوالفقار علی بھٹو کے ہاتھ باندھے گئے، اس کے پیر باندھے گئے۔ تو مجھ سے ایک انٹرویو میں لوگوں نے پوچھا کہ یہ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کیوں ہوا، تو اس نے کہا کہ میں نے ان کو کہا کہ خدا بھٹو پہ ناراض تھا، اس وجہ سے بھٹو کو وہاں پہ جانا پڑا۔ تو جب میں نے وہ کلپ سنا، کیونکہ میں ایک شاعر ہوں، میں آل محمد کا شاعر ہوں، شاعر اہل بیت ہوں، میرے دل نے چاہا کہ اس کو میں جواب دوں، تو میں نے کچھ اشعار لکھے۔ اس کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اس نے یہ کہنے کی کوشش کی کہ ذوالفقار علی بھٹو کو یہ جو شہادت ملی، یہ سزا کے طور ملی، تو وہ دو اشعار میں نے پڑھے ہیں، میں وہ آپ کو تمام اہل علم کو سنانا چاہوں گا۔ اور اس میں نے یہ قید تھا وہ لعینوں کے نغے میں تھا، قید تھا وہ لعینوں کے نغے میں تھا، وہ قیدی کمینوں کے قبضے میں تھا۔
قید تھا وہ لعینوں کے نرگے میں تھا. ہاتھ باندھے گئے پیر باندھے گئے, ہائے کیا کیا لعینوں نے جملے کہے, اس محمد کے عاشق نے ہنس کر سہے, وہ محمد کے چاہت کے جلوے میں تھا, وہ قیدی کمینوں کے قبضے میں تھا, قید تھا وہ لعینوں کے نرگے میں تھا. آہ تیرے ستم پہ میں بھرتا نہیں, آہ تیرے ستم پہ میں بھرتا نہیں, تیرے پھانسی کے پھندے سے ڈرتا نہیں, میں حق والا ہوں تم سے مرتا نہیں. وہ حسینی جواں ہنس کے سولی چڑھا, وہ قیدی کمینوں کے قبضے میں تھا, قید تھا وہ لعینوں کے نرگے میں تھا. اب اس کا تابوت لایا گیا جب لارکانے میں, تو کہتے ہیں اس کا جنازہ تھوڑا تھا, اور اس کے جنازے پڑھنے والے, اس کا ایک شعر ہے کہ اس کا تابوت پہلے میں لایا گیا, وارثوں کو نہ چہرہ دکھایا گیا, خوف میں وہ جنازہ پڑھایا گیا, ایک جنگل میں اس کو دفن کر دیا, وہ قیدی کمینوں کے قبضے میں تھا, قید تھا وہ لعینوں کے نرگے میں تھا. آؤ انجام اب قاتلوں کا سنو, آؤ انجام اب قاتلوں کا سنو, میرے مظلوم بھٹو کے سب دشمنوں, رب نے رسوا کیا یا تمہیں رہزنوں, سب کو عبرت کا رب نے نشان کر دیا, وہ قیدی کمینوں کے قبضے میں تھا, قید تھا وہ لعینوں کے نرگے میں تھا. جس نے پھانسی لکھی وہ جج مولوی, دمے مرگ اس کو وہ ذلت ملی, مکھیاں شہد کی لاش ڈرتی رہی, کیسا انصاف اس دن خدا نے کیا, وہ قیدی کمینوں کے قبضے میں تھا, قید تھا وہ لعینوں کے نرگے میں تھا. ایک قاتل ہوا میں ہوا خاک جو, نجس تھا وہ بدن کھا گئی آگ جو, نہ اتری زمین پر تھی وہ راگ جو, بدن ڈھونڈا گیا پر نہ ملبے میں تھا, وہ قیدی کمینوں کے قبضے میں تھا, قید تھا وہ لعینوں کے نرگے میں تھا. ایک تابوت میں دانت سونے کا تھا, ایک تابوت میں دانت سونے کا تھا, دیکھنے میں تو تھا وہ جنازہ بڑا, پر قبر آج اس کی ہے وحشت زدہ, وہ دفن تو ہوا ایک میلے میں تھا, وہ قیدی کمینوں کے قبضے میں تھا, قید تھا وہ لعینوں کے نرگے میں تھا. وہ ذوالفقار تھا جس کو عزت ملی, اور محمد کے صدقے شہادت ملی, اس کے مرکز کو اتنی محبت ملی, اس کا روزہ محبت کا مرکز بنا, وہ قیدی کمینوں کے قبضے میں تھا, قید تھا وہ لعینوں کے نرگے میں تھا. میرے ساتھیوں, تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی آپ نے کسی حق والے کو گھیر کر کسی جنگل میں کسی مفلسی پہ مارا, اور وقتی طور پر آپ نے اس کے کیس کو بلیک آؤٹ کیا, لیکن مظلوم کا ہمیشہ مقدمہ وہ خدا لڑتا ہے جو خدا کی خاطر جان دیتے ہیں. کربلا کے اندر میرے حسین کو 72 ساتھیوں سمیت شہید کر کے ایک عرصہ زمان تاریخ چھپائی گئی, لیکن وہ حق بن کے ابھرا, اور آج آپ دیکھ رہے کہ حسین کہاں ہے اور یزید کہاں ہے. اسی طرح جب ذوالفقار علی بھٹو کو اس دشت میں دفن کیا گیا تو اپنی تاریخ لکھوائی گئی, لیکن یہاں پہ بیٹھے ہوئے سب جیالے ہمارے آبا و اجداد نے ذوالفقار علی بھٹو کا آواز بن کر ابھرے, اور رب العزت نے ذوالفقار علی بھٹو کو اتنی عزت عطا کی. آج آپ کے سامنے وہ کیس موجود ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کہاں ہے اور جنرل شاہ کہاں ہے. جیے بھٹو.